अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मौज़ूज़ महिमान आहे जमहूरी वतन पार्टी जो मरकज़ी सदर नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में गवादर काशगर राहदारी खां अलावा बलूचिस्तान समेत मुल्क में जेका बदअमनी जी लहर आहे इन हवाले सां थोरी मजमूई जेका बलूचिस्तान जी सियासी सूरत हाल आहे इन हवाले सां तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ैन साहब। नवाब साहब, नया साल जैसे ही आया है तो दहशतगर्दी की नई नई वारदातें ने भी साथ लाया है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और KPK में जो बदअमनी की सूरत हाल वो इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहशतगर्दी आपके सामने है। KPK के अंदर मुख्तलिफ तरीके पे हमले किए जाते हैं और मुख्तलिफ गिरोह हैं। बलूचिस्तान के बलूच नाराज लोग हैं, दोनों की आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, उनका तरीक़ेकार और उनका नज़रिया कुछ और है। और ये लोग अपने साहिल वसाइल हक के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि माजी में एक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने नवाब अकबर खान बुट्टी को शहीद किया, तो उसके बाद बलूचिस्तान में आग लगी, आज तक बुझी नहीं। बिल्कुल। और KPK की आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में तो दोनों हैं, बलूचिस्तान में दोनों हैं, मजहबी भी है। तो क्योंकि आप समझते हैं कि पोलियो टीमों पे जो अटैक होते हैं तो उनमें कम से कम जो नाराज़ बलोच हैं उनमें वो कम से कम मुलविस नहीं है। देखिए, अगर बलूचिस्तान में आप बकौल आपके के हैं तो हमारे नज़दीक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तो ना उनके बारे में कभी सुना गया ना देखा गया किसी भी हवाले से। अगर कुछ तादाद हो तो वो शायद पश्तून इलाके में वो ना होने के बराबर है। और KPK में तो यकीनन आपके सामने है, एक ऑपरेशन चल रहा है ज़रब-ए-अज़्म और काफ़ी कामयाबी से चल रहा है। ज़रब-ए-अज़्म भी कामयाबी से चल रहा है और दहशतगर्दी की वारदातें भी वो बड़ी कामयाबी से वो भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो ये जो लूज पोल्स हैं उन्हें यकीनन गवर्नमेंट को दूर कराना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मेजर्स को थोड़ा सा और टाइटन करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। कहा जाता है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा। आप क्या देख रहे हैं कि वाकई जो 20 नुकात थे उन पे अमल हो रहा है या कहीं उसमें कुछ मसला है? देखिए, हमसे बेहतर तो आपको गवर्नमेंट जो इस टाइम हुकूमत चला रही है वो आपको फेडरल गवर्नमेंट बेहतर जवाब दे सकेगी कि वो किस हद तक, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो था उसमें तकरीबन सब सियासी पार्टियों की राय शामिल थी, तो इस हवाले से आप भी उसे नहीं, हम जमहूरी वतन पार्टी तो उसमें ऑन बोर्ड नहीं थी और इसमें दायरे जो लोग शिरकत कर चुके थे हमसे ज़्यादा बेहतर वो आपको बताएंगे कि किस नतीजे पे ये चल रही है। आप क्या समझते हैं कि 2016 जो है इसके लिए हुकूमत या इदारे कहते हैं कि ये दहशतगर्दी के ख़ात्मे का साल होगा? आपको नज़र आता है कि वाकई दहशतगर्दी के ख़ात्मे का साल यही होगा? देखिए, अल्लाह करे, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क में बेहतरी आए, सुकून आए, अमन आए। ज़ाहिर है अगर ये चीज़ें होंगी तो इसके बाद आपके पास बैरून दुनिया के लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मुल्क में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। आपने कहा कि आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था जब ये APC वगैरह बुलाई गई थी, नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था, सब सियासी पार्टियों को दावत दी थी, तो आपको क्यों नज़रअंदाज किया गया? हालांकि आपका वज़ीर-ए-आज़म के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जी, हमारे ताल्लुकात तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर किसी के साथ काफ़ी बेहतर रहे हैं, वो एक अलग बात है। मगर इस नेशनल एक्शन प्लान में गालिबन मैं समझता हूँ कि जो जमातें असेंबली में हैं सिर्फ उन्हें मदऊ किया गया था। और आप जानते हैं कि हमने एहतजाजन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था जब नाइंसाफ़ियाँ कर रहे थे, पर अब हमारे कैंडिडेट्स अपने हलकों में नहीं जा सकते थे, वोटर्स नहीं जा सकते थे, तो यकीनन हमें बाइकआउट करना पड़ा। तो इसी वजह से हम उसके हिस्सा नहीं हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान या KPK में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं तो इनको रोकने के लिए आपकी राय क्या होगी? क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सके? देखिए, अगर बलूचिस्तान की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का तो आपके सामने है कि ये कहते हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो समल को आगे बढ़ाया जाए। यकीनन बलूचिस्तान में तो बेहतरी आएगी।
दूसरी तरफ KPK की जो आइडियोलॉजी है वो मुख्तलिफ है। उधर ज़ाहिर है फ़ौरन हम बैरूनी मुल्कों का साथ भी दे रहे हैं इस जंग पे, वॉर ऑन टेरर पे, क्योंकि अफगानिस्तान इसका मेन मरकज़ था, तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान और इस तरह दीगर इलाकों में तो उनको ये लोग डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई तसलसल जारी रहेगा। नवाब साहब, आपने कहा कि बलूचिस्तान में कम से कम अमन के लिए जो है वो नाराज़ बलूच रहनुमाओं से मुज़ाकरात की बात हुकूमत ने की भी है और उस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। तो डॉक्टर मालिक बरहमदाग बुगटी साहब से मिले और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी खान अफकलात से मिले, लेकिन फिर भी पेशरफ्त नज़र नहीं आती। जी, आप दुरुस्त फरमाते हैं। उसमें नवाबज़ादा बरामदक के आपने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हों, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत की मुज़ाकरात की तो कोई उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाला वफाकी मुझसे मिलें और उन्होंने यकीनन अफवाज की तरफ इशारा किया कि उनके लोग भी ऑन बोर्ड हों, फिर आगे बातचीत की जा सकती है, क्योंकि ये बेअख्तियार लोग हैं जो हमसे मिल के गए हैं। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर मालिक और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी में क्या फ़र्क है? इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा जो मौजून है, जो जिसकी रसाई जो है नाराज़ रहनुमाओं तक ज़्यादा हो? देखिए, इस तरह की कोई ज़्यादा रसाई तो हम नहीं देखते, मगर इसके साथ साथ ये ज़रूर देखते हैं कि वज़ीर आला साहब अब्दुल मालिक साहब ने जो रसाई अपनी की या उनकी कोशिशें काविशें थी वो खान अफकलात की तरफ झुकाव ज़्यादा था। खान अफकलात भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एक बड़ा घराना है, कलात स्टेट के हैं खान अफकलात साहब। और मगर जब आप जानते हैं कि माजी में नवाबज़ादा बरामदक का जो ख़ुद पेशकश की गई उनकी तरफ से कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो खान साहब वाली बात को छोड़ के पूरी फेडरल गवर्नमेंट नवाबज़ादा बरामदक की तरफ देख रही थी और उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आई। और यकीनन सरदार सनाउल्लाह भी अगर बात करते हैं तो नवाबज़ादा बरामदक से अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। इस हवाले से डॉक्टर मालिक की हुकूमत के दौरान एक कमेटी भी बनाई गई थी जो नाराज़ बलूच रहनुमाओं से बातचीत के हवाले से, तो इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता किया? देखिए, अब तक तो सूबाई हुकूमत ख़ुद एक पेज पे नहीं है ना, और बाहर बैठे हुए लोगों के जैसे बाकियों का तो मुझे नहीं पता। नवाबज़ादा बरामदक का मुतालबा था कि फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, फेडरल गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले। ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें तब ऑन बोर्ड होगी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मियां नवाज शरीफ की कंसेंसस हों। तो अब ये देखना है मैं कि फेडरल गवर्नमेंट आगे क्या रोड मैप बनाती है कि लोगों से बातचीत किस हद तक जाके की जाए। मियाँ साहब सऊदी अरब ईरान के तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिशों के लिए तो निकल पड़ते हैं, फिर क्या वजह है कि वो बलूचिस्तान को संजीदा नहीं लेते कि बलूचिस्तान के जो नाराज़ बलूच रहनुमा उनके पास अगर वो चला जाए, चौधरी निसार के बजाय भी वही चला जाए, तो इससे ज़्यादा नताइज बरामद होने की उम्मीद नहीं है? यकीनन अगर मियाँ साहब ख़ुद पेशकश करें तो एक बड़ी पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी। और ये एक हैरानकुन बात है कि मियाँ साहब दूसरे ममालिकों को तरजीह दे रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। खैर वो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनमें भी पाकिस्तान पहले तो अपना घर, पहले अपना घर, उसके बाद पड़ोसी। यकीनन अपना घर, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हक़ है अपने लोगों का, उस पर अगर करते तो बड़ी अच्छी बात थी। पहले नहीं किया, अगर अब से शुरू कर लें फिर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। नाज़रीन, जमहूरी वतन पार्टी जो सरबराह नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी असां सां गॾु आहे, पर हिते वक़्तु थी वियो आहे, नंढड़े वक़फ़े जो, असां सां गॾु रहिजो। वक़फ़े खां पोइ प्रोग्राम कोयटा टाइम में भलीकार। नवाब साहब, जहाँ तक हमें इत्तलात हैं तो नाराज़ बलूच रहनुमाओं में डॉक्टर अल्लाह नज़र या हैरब्यार मरी साहब जो हैं वो तो अभी तक किसी बातचीत में नहीं आ रहे।
برہمداغ بگٹی صاحب یا خان افقلات، بہرحال ان کی بڑی حیثیت ہے بلوچستان میں، ان سے بھی بات اگر ہو جاتی ہے تو بلوچستان میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی ایک طرف قرارداد منظور کرتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات چیت کریں گے. تو یہ کیا آپ کو سنجیدگی لگتی؟ دیکھیے، ایک ہی فورم کی دو مختلف بیانات ہیں، تو تضاد ان کے اپنے بیانات میں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنجیدگی سے اس وجہ سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ خان آف قلات کو یہ لوگ آن بورڈ لے رہے تھے، تب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں آ رہا تھا. جب نوابزادہ برہمداغ نے اس میں والنٹیرلی خود کہا کہ ہم مذاکرات کو تیار ہیں، تو تب فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں پیش نظر آئی، اور یقیناً ان کے لوگوں نے بھی ملاقات کی. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بھی آئیں، بالکل ان کا اپنا وطن ہے، جو پاکستان کو اون کر کے آئے گا بالکل اس کو آنا چاہیے اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اگر نوابزادہ برہمداغ کی بات کرتے ہیں، ان کے آنے سے یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ یقیناً بہت حد تک کم ہو جائیں گی، جو خان صاحب کے آنے سے شاید فرق نہ پڑے، کیونکہ نوابزادہ برہمداغ کی حیثیت نواب اکبر خان کا نام جڑا ہوا ہے. خان صاحب ہمارے لیے قابل احترام گھرانے، مگر ان ایکٹیویٹیز میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی شاید بہت بڑی فالوئنگ ہو. اور صاحب مقصد میرا یہ ہے کہ ایک طرف اسمبلی نے جو قرارداد منظور کی، تو اب وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کو اہمیت دیں گے یا اپنے حساب سے بات چیت کریں گے؟ دیکھیے، اس کا جواب تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو خود دیں گے. نہیں، آپ کو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارے نزدیک اگر نیک نیتی سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی. اچھا نواب صاحب، ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نوابزادہ شاہ زین بگٹی کے اوپر بھی جمہوری وطن پارٹی کے اندر اداروں کا پریشر ہے کہ بھئی آپ پارلیمانی سیاست کو ابھی ترک کریں. کیا واقعی یہ پریشر ہے آپ کے اوپر؟ دیکھیے، الحمدللہ ہم نے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد بھی کسی کے پریشر میں نہیں آئے. پارٹی اداروں کا ہوتا ہے نا کہ دیکھیے، تب بھی جمہوری وطن پارٹی تھی. ہم پریشر لینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم جو فیصلہ لیتے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ہے آج تک بھی قائم دائم رہے ہیں اور آگے بھی قائم دائم رہیں گے. دوست یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ لوگ پارلیمانی سیاست کو ترجیح دے بلوچستان میں، تو ہم نے ترجیح دی پاکستان بننے سے لے کے آج دن تک. مگر ہمیں حیرانگی ہے کہ پارلیمانی سیاست میں کو جب ترجیح دی تو ہمیں اس سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ووٹنگ رائٹ سے دور رکھا جا رہا ہے. تو ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمانی سیاست کریں اور آپ انہیں دور کر رہے ہیں، تو یقیناً جو اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں تو وہ تو مزید یقین نہیں رکھیں گے. اچھا، ڈیرہ بگٹی کی اب کیا صورتحال ہے؟ کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہو گئے بگٹی متاثرین کی بحالی کے حوالے سے، یا آپ کا مطالبہ جمہوری وطن کا پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے معاوضہ بھی دیا جائے، تو اس میں آپ کو اب تک کہاں تک کامیابی ملی ہے؟ دیکھیے، آج سے 2.5 سال پہلے ہمارے بھائی نوابزادہ گوہرام ڈیرہ بگٹی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ. حکومت کی کوئی مہربانی نہیں ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کی. اس کے بعد آج سے 1.5 سال پہلے میں خود آپ کے سامنے اور پوری میڈیا کے سامنے ہے، ہزاروں گاڑیاں تھیں، ہزاروں لوگ تھے بگٹی آئی ڈی پیز کے، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، تمام. جہاں بلوچستان حکومت ہمارے لیے رکاوٹ بنی، ہمیں جانے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے کشمور میں دھرنا دیا. انڈس ہائی وے غالباً 15 دن بلاک رہا، جس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور حکومت کو ڈائریکشنز دیں کہ انہیں جانے دیا جائے. غیر آئینی طور پہ حکومت نے اپنے ہی شہریوں کو روک رکھا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے بعد حکومت پیچھے ہٹی اور راستہ چھوڑا ہمارا. ہم اپنے گھر گئے اور حکومت
संजीदा नहीं थी, इन्होंने हमारे लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया और वो लोग वहाँ बैठे रहे, बेशतर वापस आ गए। मगर जब अब हमारी इलाके में मौजूदगी है, जो 2006 में हालात थे, क्योंकि बुक्टी महाजरीन अपने इलाके में नहीं थे, आज ज़्यादा नहीं तो कम अपने इलाके में हैं, और जो मकामी लोग अपने घरों में होते हैं तो हालात हमेशा बेहतर रहते हैं। और आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जो माजी में होती थी। अभी कितने बुक्टी मुतासरीन हैं जो अपने घरों से दूर हैं, अपने धरती से दूर हैं? अभी भी 1.5 लाख से ऊपर बुक्टी महाजरीन, जो कि पंजाब के 6 अजला, बलूचिस्तान के 5 अजला, सिंध के 11 अजला में बेयार और मददगार हैं पिछले 10 साल से। नवाब साहब, डॉक्टर मालिक की हुकूमत ने आपके साथ कोऑपरेट इतना नज़र आता है कि नहीं किया, लेकिन सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की जो हुकूमत है इससे आपको कितनी उम्मीदें हैं कि वो, क्योंकि वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बनने से पहले भी आपके पास आते रहे हैं? देखिए, वज़ीर आला साहब हमारे अब्दुल मालिक साहब, उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, हमें उससे कोई गिला नहीं, मगर उन्होंने जो रुकावटें खड़ी की ये अब हिस्ट्री बन गई है और तारीख का हिस्सा रहेगी कि नेशनल पार्टी की क्या करदगी थी अपने दौरान हुकूमत। इसी तरह सरदार सनाउल्लाह साहब हमारे बड़े अच्छे मोअज़्ज़ज़ बलूचिस्तान के सरदार हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी अगर बलूचिस्तान के अफेक्टेड लोगों के लिए, जैसे बुक्टी महाजरीन हैं, बलूचिस्तान के दीगर बलूच इलाके के लोग हैं, पश्तून इलाकों के लोग हैं, जो भी जिस तरीके से मुतासिर हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट नहीं करेगी तो बलूचिस्तान की तारीख़ इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। वक्त गुज़र जाता है, मुशर्रफ का दौर गुज़र गया, कितना सख्त दौर था, उसके बाद जरदारी हुकूमत गुज़र गई, मियाँ साहब के भी तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं, ये भी गुज़र जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, वक्त गुज़र जाता है, इंसान को बातें याद रहती हैं। मजमूई तौर पे डॉक्टर मालिक की हुकूमत की जो 2.5 साल पीरियड है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि इसने कैसे हुकूमत चलाई? डॉक्टर साहब ने बड़े खामोश अंदाज से हुकूमत चलाई और इनकी हुकूमत में कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, या मैं समझता हूँ कोई रोड मैप नहीं था जिसको ये फॉलो करते। और अब तक भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है नई बलूचिस्तान में, इन्होंने भी कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिया कि जिससे बलूचिस्तानी आवाम समझें कि अभी हम किसी राह पे निकल चले हैं। डॉक्टर मालिक की हुकूमत ने अमन अमान तो बहरहाल काफ़ी हद तक बेहतर किया जी। वक्ती अमन व अमा और परमानेंट अमन व अमा में बड़ा फ़र्क है, और हमेशा जब हालात बिगड़ते हैं, चाहे मुल्क के अंदर हों या एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ हों, तो मसला मुज़ाकरात की मेज़ पे आता है। तो फ़िलहाल हम मुज़ाकरात की मेज़ से तो दूर हैं, जब उस पे आएंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे ये मसला भी हल हो जाएगा। नाज़रीन, इते वक्त थी वक़्फ़े जो असां सां गॾु रहियो। वक्त प्रोग्राम कोयटा टाइम में भले कर। नवाब साहब, वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो कई मरतबा यहाँ पे बुक्टी हाउस में आए, तो उन्होंने जो नवाज़ादा तलाल साहब के साथ वादे किए, आपके साथ वादे किए, वो कहाँ तक पूरे हुए? देखिए, मियाँ साहब ने पिछली हुकूमत में भी वादे किए, तभी अपोजिशन में थे, और अभी वज़ीर आज़म बनने के बाद बुक्टी हाउस जब आए थे हमारे वालिद साहब के पास, तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा टीवी चैनल्स पे कि हम बहुत जल्द बुक्टी महाजरीन का मसला हल करेंगे, इनकी आबादकारी को यकीनी बनाएंगे और बलूचिस्तान के दीगर मसलों पे भी संजीदगी से देखेंगे। मगर अब तक ये चीज़ नज़र नहीं आती। फिर मियाँ साहब हमारे पास कोयटा आए, इधर भी यही बात हुई और हमें यकीन दिलाया गया कि वज़ीर आला मालिक साहब
اور سردار ثناءاللہ اور فیڈرل گورنمنٹ سے جنرل قادر اور دیگر لوگ آئیں گے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے. اب تک تو اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، اور بعد میں بھی ٹیلی فونک ہماری بات چیت ہوئی، اس میں بھی ہمیں یہی یقین دلایا گیا. تو ہم امید رکھ سکتے ہیں اگر میاں صاحب کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ وقت گزر جائے گا. پہلے بھی گزار رہے ہیں، جیسے گزر رہا ہے انشاءاللہ اللہ آگے بہتر کرے گا. وقت ایک سا تو نہیں رہتا. میاں نواز شریف نے جو بھی اے پی سی بلائی اس میں آپ کو دعوت نہیں دی گئی کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں، یہی تقریباً جو ریزن سامنے آ رہا ہے. لیکن جو سی پیک کے حوالے سے جو انہوں نے افتتاح کیا تو اس میں بھی آپ بلوچستان میں ایک حیثیت ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے، تو باقی جو اس کی اتحادی پارٹیاں تھیں ان کو تو نمائندے ان کے آئے وہاں پہ افتتاح کی تقریب میں، آپ کے ساتھ کیوں رابطہ نہیں کیا گیا؟ انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا آپ کی بھی دلچسپی نہیں تھی؟ دیکھیے، جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ یہ جتنی تقریبات ہوئیں ان میں جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان تمام جماعتوں کو بلایا گیا. تو یقیناً ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ ہماری جماعت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا حصہ نہیں تھے. آپ نے سردار اختر مینگل صاحب کی اے پی سی میں تو شرکت کی. جی، اس اے پی سی میں جو فیصلے ہوئے اور اس کے بعد وزیر اعظم نے رہنماؤں کو، مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں کے سامنے وضاحتیں بھی پیش کی، تو گویا اگر سردار اختر مینگل کی اے پی سی کے کیے گئے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر وفاق کی حکومت اگر عمل نہیں کرتی تو جمہوری وطن پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے، سردار اختر جان کی اے پی سی 2 پوائنٹ ایجنڈا تھی، ایک روٹ پہ، دوسرا گوادر پہ. اس پہ ہمارا بھی موقف تھا کہ ٹھیک ہے روٹ اگر بنتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جو وعدہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ یہ روٹ فرنٹیئر کے پی کے کو بھی ٹچ کرتے ہوئے جائے گا، مگر اس کو ابھی نہیں لا رہے روٹ میں. تو سٹنگ پرائم منسٹر اگر وعدہ کرے تو اسے پورا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً لوگوں کو کچھ حد تک روزگار ملے گا. مین چیز ہے گوادر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اول حق وہاں کے مقامی لوگوں کا ہے، چاہے وہاں مزدور ہو، چاہے کسی انڈسٹری کا مینیجنگ ڈائریکٹر کیوں نہ ہو. اس کے بعد بلوچستان سیکنڈ آپشن ہے. تیسرا جو ہے نیشنل لیول پہ، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیبر لا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ گوادر میں کوئی 2 کروڑ کی آبادی لا کے بٹھائی جائے، اور جہاں بلوچستان کے بلوچ لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے باہر کا کوئی آدمی آ کے وزیر اعلیٰ ہو اور ہم سے یہ حق بھی چلا جائے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ہماری سیٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر بلوچستان میں بھی یہی ہوگا تو اسے کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اے پی سی میں ہم نے ان باتوں کو بالکل اختر جان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی رائے دی. ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے مسئلے پہ بات کی. بلوچستان کا جو حقیقی مسئلہ ہے یہ ساحل و ساحل نواب اکبر خان کے دور میں ہوا، جس پہ ہمارا ایک بہت بڑا سٹینڈ تھا، شاید ہمارے علاوہ کسی کا بھی نہیں تھا بلوچستان میں. اور ہم نے اس کو ثابت کیا کہ ہم ہر طریقے سے بلوچستانی عوام کے ساتھ ہیں. جہاں نواب اکبر خان نے اپنے جان کا نذرانہ دیا، شہادت دی، اس سے بڑی بات تو کوئی کر نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں کا تسلسل آج بھی جاری ہے. اس میں وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے. ہم نے اس اے پی سی میں کہا، اور ہم نے کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں انہوں نے کسی نے اس پہ بات نہیں کی. لاپتہ افراد پہ کسی نے بات نہیں کی. مشرف دور حکومت میں جو لوگوں پہ مقدمات بنائے گئے، شاید وہ انہوں نے ویسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بے گناہ لوگ، ان کی مقدمات واپس لیے جائیں. گورنمنٹ اتنا تو اختیار رکھتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کیجئے. جو نوگو ایریاز ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو چکے ہیں، ہم نے خود اپنی کوششوں سے ختم کیے. مگر وہ جو لوگ ہیں افیکٹیز ہیں، انہیں تو آپ ان کے زخموں پہ تو مرہم لگائیے. اس کے بعد آپ بیرون میں بیٹھے ہوئے بلوچ رہنماؤں سے بات کیجئے. نواب صاحب، آپ نے کہا کہ گوادر میں مقامی جو لوگ ہیں وہ اقلیت میں تبدیل ہوں گے. نو ڈاؤٹ کہ اتنا بڑا منصوبہ ہے، ظاہر ہے گوادر کی آبادی زبردست بڑھے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقامی جو گوادر کا باشندہ ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گا.
اس حوالے سے پھر آپ کا کیا مطالبہ ہوگا کہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس میں تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ اس بات پہ ہیں کہ جو لوگ یہاں آئیں گے ان کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا. ووٹنگ رائٹ جو بلوچستان کے لوگ ہیں انہی کے پاس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین بیٹھے ہیں اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی اس اے پی سی میں کہ افغان مہاجرین کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی نمائندے کو الیکٹ کر کے لائیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا اور آئین کا حصہ نہیں ہے اور ہمارے ملک کا شہری نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ برما میں بڑے سالوں سے یہ قتل عام ہو رہا ہے، تو اقوام متحدہ نے ان کو مختلف ممالک میں رکھا ہے جہاں وہ ان ملکوں کے شہری نہیں بلکہ ان کے پاس UNIC ہے، یونائٹڈ نیشن ID بنائی ہوئی ہیں. تو ان کے پاس بھی اگر پاکستان فی الوقت انہیں افغانستان نہیں بھیج سکتی تو اسی طرح UNIC جیسی کوئی چیز نادرا میں بنا کے ان کو اس طرح رجسٹر کرے کہ وہ ووٹنگ رائٹ ان کے پاس نہ ہو افغانیوں کے لیے. اور جہاں تک باہر والے آتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کی کل آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے. تو اگر 2 کروڑ آپ لا کے بٹھاتے ہیں پھر تو زیادتی ہے بلوچستان کے ساتھ. نیشنل اسمبلی میں پہلے ہمارا حق نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. بلوچستان اسمبلی میں ہمارے پاس ہم 1/4 میں چلے جائیں پھر تو ہماری کوئی اکثریت نہیں ہوگی. اس حوالے سے آپ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی زیر غور بات ہے کہ آپ ان پارٹیوں سے بھی رابطہ کریں اور گوادر کے اس ایشو پہ یا بلوچستان کے عوام کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے جو امکان ہے اس حوالے سے کوئی موومنٹ بھرپور کر سکیں؟ دیکھیے اس میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم رابطے کر رہے ہیں جماعتوں سے، اور اپنی پارٹی کے اندر بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. دیکھیں اس میں آنے والے کچھ ہی عرصے میں ہم اپنا لائے عمل دیں گے. کیونکہ ماضی میں بھی جو بلوچستان کی سیاسی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں کہ بلوچستان کی نیشنلسٹ جو پارٹیاں ہیں ان کا کوئی اتحاد بنتا ہے. بہت کم ایسے مواقع ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا جو بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو قیادت ہے وہ تقریباً جو ہے نواب یا سردار فیملی سے ضرور ان کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے ایگو کا مسئلہ ہے کہ ان کے درمیان اپنا کوئی بھرپور اتحاد نہیں ہوتا؟ نہیں، ایگو کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں اکثر حکومتیں بنی ہیں وہ ہمیشہ جس نے فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت بنائی تو اس کے زیر سایہ یہاں بنی، ان کے ساتھ اتحاد رہے. اور اس کے علاوہ ایگو کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ آپ ایگو کی کر رہے ہیں. جو نواب صاحب کا ماضی میں ایک خواب تھا کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے ایک سنگل پارٹی ہونا چاہیے، تو اس میں رکاوٹیں کہاں آ گئی؟ دیکھیے نواب اکبر خان بگٹی نے کہا تھا میں سنگل پارٹی بنانا چاہتا ہوں، میں اس پارٹی کو ہیڈ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حیثیت، عزت، رتبہ ویسے ہی دیا ہے. جو تمام کے مشورے سے مجھے پارٹی میں منصب دیا جائے گا میں اسے بالکل قبول کروں گا کھلے دل سے. مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، مگر خوشی اس بات کی ہوگی تمام یونائٹ ہوں گے اور ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں گے. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ سنگل پارٹی بنے، اور سب سے پہلے تو فی الحال ہم اتحاد میں جاتے ہیں اور ادھر ظاہر ہے اس چیز کو بھی زیر غور رکھیں گے کہ سنگل پارٹی ہوم ورک تو اس پہ آپ کریں گے؟ اس پہ بھی تمام ظاہر جماعتوں سے رائے لی جائے گی کہ ان کی کیا رائے ہے کہ اس میں اگر ہم اکٹھے ہو سکیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی خوشی کی بات ہوگی بلوچستانی عوام کے لیے. سی پیک کے حوالے سے یہ اتنا بڑا جو منصوبہ آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان میں کچھ پارٹیاں ہیں وہ اس کو بلوچستان کے حوالے سے نقصان کار سمجھتے ہیں، اور کچھ پارٹیاں جو کہتی ہیں کہ ان کا موقف ہے کہ یہ ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. جمہوری وطن پارٹی کیا سمجھتی؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے تحت تمام اختیار صوبے کے پاس ہے. ہم اس میں تو سی پیک میں تو جا رہے ہیں، ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، مگر ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ بلوچستان کے پاس گوادر کا اختیار ہو. گوادر سے بلوچستان کو کیا ملے گا، بلوچستان کیا جنریٹ کرے گا،
یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح جیسے گیس ہماری ہے، ہم آج بھی فیڈرل گورنمنٹ سے اپنے بقایا جات مانگتے ہیں جو آج تک ادا نہیں کیے گئے. اگر اسی طرح آپ کے علاقے میں تو ابھی تک گیس بھی نہیں ہے، گھر بقایا جات کی میں بات کر رہا ہوں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کوئٹہ شہر آپ دیکھیں، کوئٹہ ہمارا صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہے. کوئٹہ میں کوئٹہ کے بیشتر علاقوں میں گیس نہیں ہے. یہ ہم شہر کے بیچ بیٹھے ہیں، ادھر بھی اگر آپ نکلیں تو اکثر گیس نہیں ہوگی، گیس ہوگی تو پریشر بہت کم ہوگا. تو یہ بدقسمتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اختیار بحکومت بلوچستان کا ہونا چاہیے. اس میں ہم دیکھیں گے بلوچستان کو کیا دیا جا رہا ہے، چاہے ہم اس کے کتنے پارٹنر بن رہے ہیں چائنا کے، ہمارا شیئر کیا ہے، اور اس ہمیں مانگنا نہ پڑے فیڈریشن سے، ہم خود اس کے مالک ہوں اور ہمارے دائرۂ اختیار میں ہو. ساحل وسائل کی بات آپ نے کی. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ 18ویں ترمیم بس ایک لالی پاپ تھی یا واقعی کچھ تبدیلی آئی کہ صوبے مضبوط ہوئے ہیں؟ دیکھیے فی الحال 18ویں ترمیم کا اعلان تو کر دیا گیا، مگر وہ چیزیں ایکسرسائز نہیں ہو رہی فزیکلی. اگر ایکسرسائز ہوتی تو ہمارے بقایا جات ہمیں ملتے 1951 سے آج تک، جو کہ گیس رائلٹی کے 12,000 ارب ہیں. اس پہ بلوچستان کی کسی جماعت نے سوائے ہماری جماعت کے نہیں کہا. اور برملا کہنے کے بعد صدر زرداری نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا کہ واقعی گیس بقایا جات 980 ارب ہیں، جس سے 120 ارب ہم 10 سال کی انسٹالمنٹس میں دیں گے. ہم خیرات تو نہیں مانگ رہے، ہم تو اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں جو ان کے اوپر ہے. قسطوں پہ کیوں؟ جیسے لے گئے تھے ویسے دے دیں اور تمام دے دیں. بلوچستان میں ہم جب ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، رقبے کے لحاظ سے آپ آدھا پاکستان ہیں، تو اس وجہ سے ہم کیسے کنیکشنز مطلب روڈز وغیرہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیسے کریں. کینیڈا کو دیکھیے پاکستان سے زمین میں کتنی دفعہ بڑھا ہے. امریکہ کو دیکھیے انہوں نے تو روڈز وغیرہ ہاسپٹل تمام کا جال بچھایا ہوا ہے. رشیا کو دیکھیے، سائبیریا کو دیکھیے. تو اگر ہمارے بقایا جات ادا کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو اتنا ڈیولپ نہیں کر سکتے. جمہوری وطن پارٹی کو آپ 2018 کے الیکشن میں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر یہ جو الیکشن گزرے ہیں، اگر اس کی طرح ہمارے کینڈیڈیٹس کو علاقوں میں جانے نہیں دیا گیا، ووٹرز کو جانے نہیں دیا گیا، پھر تو یہ سلیکشن ہے. پھر سیدھا کہہ دیں بلوچستان سلیکشن سٹیٹ ہے. ایک سلیکشن کمیٹی بٹھا دیں، بتا دیں جناب آپ اگلے اپ کمنگ الیکشن کا حصہ ہوں گے. تو کوئی اپنی ایفرٹس کیوں ویسٹ کرے، ایفرٹ کیوں کرے، اور اپنی انرجی کو خامخواہ ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر باقی ملک کی طرح الیکشن ایکسرسائز ہو جہاں آپ احترام کریں عوام کے ووٹ کی رائے کا، تو بالکل ہم بھی بھرپور حصہ لیں گے. اور اسی طرح ہوا، اللہ کرے ہو، تو ہماری جماعت آپ کو جو پرانے ہمارے حلقے تھے جمہوری وطن پارٹی کے، ان میں ہماری بیشتر علاقوں میں کامیابی ہوگی. سپوز نوابزادہ شاہزین بگٹی اگر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو ان کے پاس بلوچستان کے حوالے سے کیا ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں تو ہم بلوچستان میں ایک دفعہ دکھائیں گے کہ واقعی ایک ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ چل رہی ہے، کسی کی دباؤ کا حصہ نہیں بنیں گے. جو ایک چیف ایگزیکٹو صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے وہ تمام چیزیں کریں گے. ہماری ترجیحات امن و امان، ہیلتھ، ایجوکیشن، جابز، انڈسٹری، سٹیز بنانا کہ لوگوں کو روزگار مل سکے. ہمارے یہاں ترجیح ہوگی کہ یہاں پانی، گیس وغیرہ ان تمام چیزوں کو دور کیا جائے. ہم ایسے الیکٹریسٹی جنریشن پروجیکٹس بنائیں گے کہ ہم بلوچستان میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کر سکیں اور اس سے پاکستان کو بھی بجلی فراہم کر سکیں. ہمارے پشتون علاقے بیشتر خشک ان کے باغات ہو رہے ہیں بجلی کی وجہ سے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو یہاں ڈیلیور کر سکیں. بہت شکریہ نواب صاحب آپ کا پروگرام کوئٹہ ٹائم میں شرکت کے لیے. ناظرین، جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی صدر نوابزادہ شاہزین بگٹی ساں اج اساں بلوچستان کے مختلف ایشوز تے تفصیل سے گفتگو کئی. انہیں تے پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پنجے پجانی تے پہتو. اندڑ پروگرام تے ڈیندا اجازت. اللہ وائی.